بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر عمران ڈوز یوتھیاز کی سب سے بڑی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر چیف آف ڈیفنس فورس نہ بنے۔ دوسری خواہش یہ کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائے اور فوری طور پر وزیر اعظم بن جائے۔ اچھا، یہ صرف خواہشیں نہیں ہیں بلکہ خواب بھی دیکھے جاتے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورس کے نوٹیفیکیشن کو لے کر جتنے ایکسائٹڈ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں شاید کوئی اور نہیں ہے۔ ویسے تو حکومت بھی کمال ہے، کوئی کام بھی ایسا نہیں کرتی جس میں کوئی تنازع کھڑا نہ ہو۔ تو مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ حکومت چسکے لیتی ہے، جس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں چسکا یعنی مزے لینا، چیزا لگانا۔ تو لگتا یوں کہ انہوں نے کوئی چسکا پوائنٹ کھول رکھا ہے۔ ہر کام میں کوئی نہ کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے وہ 26ویں ترمیم ہو، 27ویں ترمیم ہو، ججوں کا معاملہ ہو، کام سارے ہو جاتے ہیں لیکن تنازع ضرور کھڑا ہوتا ہے۔ اور کئی کام ایسے ہیں جس میں تنازع کی کوئی گنجائش نہیں مگر اس کو بھی متنازع بنایا جاتا ہے، جیسے چیف آف ڈیفنس فورس کا نوٹیفیکیشن ہے۔ اگر یہ وقت پہ جاری کیا جاتا تو اب ابہام نہ پھیلتا، لیکن پھیلا ہوا ہے۔ تو حکومت کا کوئی بھلا ہو نہ ہو مگر عوام بیچارے پھنس جاتے ہیں، عوام جلدی پینک ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ ہماری فیورٹ پارٹی جو ہے وہ اب اقتدار میں نہیں رہے گی، کچھ سوچتے ہیں کہ وہ لوگ آ جائیں گے جن کے اوپر ہم تنقید کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت کی یہ پالیسی ہو یا کہیں نہ کہیں سرکاروں کی یہ پالیسی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو بزی رکھتے ہیں تاکہ جو اصل ایشوز ہیں ان کے اوپر ان کا فوکس نہ ہو، توجہ نہ ہو اور وہ دباؤ میں نہ آ سکیں، ورنہ لوگ کھڑے ہو جائیں کہ ہمارا فلانا کام کرو تو پھر حکومت پریشرائز ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا حکومت کتنے زبردست کام کر رہی ہے، لیکن اصل سوال یہ کہ کیا ان کاموں کے لیے عوامی حمایت حاصل ہے؟ اگر کسی کو ان اقدامات کے لیے عوامی حمایت حاصل نہیں ہے تو سیاسی جماعتیں اپنا اثر و رسوخ کھو دیتی ہیں، وہ عوام کے سامنے نہیں جا سکتی۔ تو کسی بھی سیاسی جماعت کا سرمایہ اس کے عوام ہوتے ہیں، اس کے ووٹر سپورٹر ورکر ہوتے ہیں۔ اگر ان کی حمایت نہ ملے تو پھر وہ سیاسی جماعت نہیں رہ جاتی، عوام کے سامنے آپ نہیں جا سکتے، ان سے ووٹ نہیں مانگ سکتے۔ تو اس پر میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں، لیکن 2-3 کام ایسے ہونے جا رہے ہیں جو پھر سے متنازع ہے۔ اب سب سے اہم خبر یہ کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے پر غور شروع کر دیا گیا ہے، اور یہ کوئی ہوائی نہیں ہے، کوئی ذرائع سے خبر نہیں ہے، بلکہ حکومت کے ایک منسٹر نے آن ریکارڈ یہ کہا ہے کہ صوبے کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ یہاں پر سول حکومت زیادہ دیر کام کر سکے۔ پہلے خبر ہے کہ گورنر کو ہٹایا جا رہا ہے، فیصل کریم کنڈی کو ہٹا کر ان کی جگہ نیا گورنر لایا جا سکتا ہے۔ تو یہ پتہ کیا گیا کہ کیوں ان کو ہٹایا جا رہا ہے۔ کنڈی تو پیپل پارٹی کے گورنر ہیں اور پیپل پارٹی مرکزی حکومت کا حصہ ہے، لیکن یہ خبریں تیزی سے گردش کرنے لگیں تو پتہ چلا کہ چونکہ پیپل پارٹی شاید کے پی کے میں گورنر راج لگانے پر راضی نہ ہو، اور اگر پیپل پارٹی راضی نہیں ہے تو جو گورنر راج لگانے کا پروسیس ہے وہ تو صدر مملکت سے ہو کر گزرتا ہے، تو پھر گورنر راج کیسے لگے گا؟ اب جو خبریں ہیں، پہلے میں آپ کو خبر بتا دیتا ہوں کہ بتوقع گورنر کے لیے 3 سابق فوجی افسران اور 3 سیاسی شخصیات کے نام سامنے ہیں۔ 2 صورتیں ہیں، سیاسی گورنر لگایا جائے تاکہ وہاں پہ لوگوں سے بات کر کے ہارمنی پیدا کی جائے، فوجی گورنر لگایا جائے تاکہ آپریشن کیا جائے۔ تو دونوں آپشن زیر غور ہیں۔ 5-6 نام بھی سامنے آ چکے ہیں، امیر حیدر خان ہوتی، آفتاب شیرپا اور پرویز خٹک کے نام۔ تو امیر حیدر خان ہوتی کا نام تو ویسے ہی اس میں سے نکل گیا کیونکہ اے این پی کہتی ہے ہم اس پروسیس کا حصہ ہی نہیں بنیں گے۔ آفتاب شیرپا کو بہت زیادہ پولیٹیکل سپورٹ حاصل نہیں، پرویز خٹک بھی تانگا پارٹی ہیں۔ تو یہ تینوں لوگ جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ گورنر کے لیے کوئی مضبوط امیدوار ہوں گے، یا ان کے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ کے پی کے میں جو حالات ہیں ان پر قابو پایا جا سکے۔ لیکن جو میرے سورسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر گورنر تبدیل ہوئے تو ان کی جگہ فوجی لگایا جائے گا۔ لیفٹیننٹ جنرل خالد ربانی اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غیور محمود کے نام شامل ہیں۔ لیفٹیننٹ غیور جو ہے وہ سابق آئی جی ایف سی رہ چکے ہیں، تو وہ کے پی کے حالات کو جانتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد ربانی سابق کور کمانڈر پشاور ہیں۔ ایک اور ریٹائرڈ شخصیت کے نام پر غور کیا جا رہا ہے جو چند دن قبل ہی ریٹائر ہوئی ہے۔ ویسے تو جو سویلین ہوتے ہیں وہ اگر اپنی جاب پوری کریں ریٹائر ہو جائے تو ان کے اوپر پابندی ہے کہ وہ 2 سال تک کوئی اور سرکاری عہدہ قبول نہیں کر سکتے یا ان کو نہیں لگایا جا سکتا، لیکن یہ قانون جو ہے یہ فوجی افسران پہ نافذ العمل نہیں ہوتا۔ کئی ریٹائرڈ فوجی افسران اپنی ریٹائرمنٹ بلکہ نوکری کے دوران ہی کسی سول عہدے پر فائز کر دیے گئے اور پھر ریٹائر کیے گئے۔
ابھی بھی فیصل کریم کنڈی فرسٹ چوائس ہے. گورنمنٹ ان سے کہہ رہی ہے پیپل پارٹی سے کہ آپ یہ کر دیں، لیکن بلاول بھٹو اس پہ راضی نہیں ہے. اس کے اوپر وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک نے آ کر واضح طور پر کہا کہ ہم غور کر رہے ہیں گورنر راج لگانے پہ. تو جو پہلے افواہ تھی اس پہ انہوں نے سٹامپ کر دیا کہ فیڈرل گورنمنٹ واقعی بات کر رہی ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ صوبے کے حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا انتظامی ڈھانچہ یہاں پہ لگایا جانا چاہیے جس سے صورتحال بہتر ہو، کیونکہ یہ صوبہ بالکل بیار و مددگار ہو گیا، لا اینڈ آرڈر بڑا خراب ہے. تو لا اینڈ آرڈر سے زیادہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹسل چل رہی ہے پی ٹی آئی کی اور حکومت کی اور اداروں کے درمیان، اور باقاعدہ وزیر اعلیٰ کے پی کے عمران خان سے ملاقات نہ ہونے کی صورت میں ایک مزاحمتی سیاست کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے ہر صورت منگل کو اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے کا اعلان کیا ہے. ساتھ ہی انہوں نے 4 دسمبر کو این ایف سی ایوارڈ میں شرکت کا بھی اعلان کر دیا. تو ایک طرف فیڈرل گورنمنٹ کو وہ بحیثیت وزیر اعلیٰ یہ آفر کر رہے ہیں کہ وہ صوبے کے معاملات پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور دوسری طرف وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بگاڑنے میں بھی اپنا پورا ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں، پورا کردار نبھانا چاہتے ہیں. لیکن ایک آپ کو میں بات بتا دوں، اگر کے پی کے میں گورنر راج لگ گیا تو سہیل آفریدی آسمان سے سیدھا زمین پر گرے گا، کیونکہ ابھی جتنی ویلیو سہیل آفریدی کی، وہ بحیثیت پولیٹیشین نہیں ہے، بحیثیت پارٹی لیڈر نہیں ہے. کوئی ان کا ٹریک ریکارڈ ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر ہٹ جاتے ہیں تو پھر بھی ان کی ورث رہے گی. آپ گنڈا پور کو دیکھ لیں، جس دن سے وہ وزارت اعلیٰ سے فارغ ہوئے ہیں ان کا نام آپ کو کہیں نظر نہیں آتا. کوئی پی ٹی آئی کا بندہ بھی نہیں کہتا کہ ہاں گنڈا پور جب وزیر اعلیٰ تھا تو اس نے صوبے کے لیے کوئی کام کیا. تو میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ جو گورنر راج ہے وہ کیوں لگایا جاتا ہے. آئین کی شق 232 کے مطابق اگر ملک کی اندرونی بیرونی سلامتی کو خطرہ ہو، صوبائی حکومت اس کا سامنا نہ کر سکتی ہو، ایبلٹی نہ ہو، تو صدر مملکت ایمرجنسی نافذ کر کے گورنر راج لگا سکتے ہیں. آئین کے آرٹیکل 32، 33 اور 34 کے مطابق جب گورنر راج لگتا ہے تو بنیادی انسانی حقوق معطل کر دیے جاتے ہیں، اور ایک محدود مدت کے لیے تمام تر اختیارات گورنر کو مل جاتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ اور ان کی اسمبلی بے اختیار ہو جاتی ہے. تحلیل شدہ صوبائی اسمبلی کے تمام اختیارات قومی اسمبلی اور سینٹ کو دے دیے جاتے ہیں. لیکن جو اہم بات ہے، 18ویں ترمیم کے تحت گورنر راج کے نفاذ کو صوبائی اسمبلی کی منظوری سے مشروط کر دیا گیا. اگر متعلقہ صوبائی اسمبلی سے منظوری نہ ملے تو پھر 10 دن کے اندر گورنر راج کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں سے منظوری حاصل کرنا ضروری ہے. تو اب حکومت کے لیے آپشن تو ہے، گورنر راج لگا سکتی ہے. اگر کے پی کے اسمبلی اس کو منظور نہیں کرتی، جو یقینی طور پر نہیں کرے گی، تو پھر قومی اسمبلی اور سینٹ میں تو حکومت یہ کام آسانی سے سر انجام دے سکتی ہے، ان کیس اگر پیپل پارٹی ان کا ساتھ دیتی ہے. تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ گورنر راج نہیں لگایا جا سکتا، تو یہ ان کی خام خیالی ہے. گورنر راج کے پورے آپشن ہیں. اگر صدر نہ لگانا چاہے تو وہ اپروول نہیں دیتے، تو پھر یہ معاملہ لٹک جائے گا، اور ابھی بال جو ہے پیپل پارٹی کے کورٹ میں ہے. گورنر راج ماضی میں کئی جگہ پہ لگ چکا ہے، پنجاب میں تو کئی بار لگا ہے. پنجاب میں پہلا گورنر راج 1949 میں لگا تھا، جو 1951 تک رہا تھا، اور 1985، 1972، 1970 جب مارشاء اللہ کے دور تھے، اور ایون 1958 میں بھی صوبائی اسمبلیاں معطل رہیں اور گورنر راج لگایا گیا. اس کے علاوہ 1971 میں مشرقی پاکستان کے بحران کے دوران بھی گورنر راج لگا، اور 2009 میں بھی پنجاب میں جب بہت زیادہ پولیٹیکل سچویشن خراب تھی تو پنجاب میں بھی صوبائی حکومت اور وفاق کے اختلافات کے باعث گورنر راج لگا رہا. تو یہ ساری چیزیں ماضی میں کی جا چکی ہیں، لیکن 18ویں ترمیم میں اس کا راستہ روکا گیا. اب وہ راستہ رکا رہتا ہے یا نہیں، یہ بڑی اہم بات ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کہانی کب تک چلتی ہے. اب جو اہم سوال ہے کہ کیا اس پروسیس کو صرف سول گورنمنٹ انجام دینا چاہتی ہے، گورنر راج لگانا چاہتی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے ساتھ سیم پیج پر ہے؟ تو میرے ذرائع کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ گنڈا پور کو بہت مواقع دیے گئے. پہلے بھی سوچا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا دیتے ہیں، معاملات سیدھے ہو جائیں گے، لیکن گنڈا پور نے کافی یقین دہانیاں کرائی تھیں اور پھر وہ کافی وقت نکال گئے. تو اب دوسرے جو آئے ہیں وہ بھی اسی طرح کی حرکت کر رہے ہیں. تو بہتر ہے گورنر راج لگا کر معاملے کو سیدھا کیا جائے، کیونکہ کے پی کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے پاکستان کی معاشی ترقی میں بہت بڑی پرابلم آئی ہوئی ہے.
لوگ کویسچن ریز کرتے ہیں کہ آپ کے دو صوبوں میں حالات خراب ہے، تو یہ بہرحال سٹنگ گورنمنٹ کی یا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو مینٹین کرے، تو ان کے پاس کوئی اور آپشن نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر چیف آف ڈیفنس فورس کے نوٹیفکیشن کے حوالے سے، جس پر بہت تنازع کھڑا ہوا ہے، اور اس پر پی ٹی آئی کے لوگ تو بڑے خوش ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ نوٹیفکیشن 29 نومبر کو ہونا بڑا ضروری تھا، اگر نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ آرمی چیف ریٹائر ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے کاغذوں میں جنرل عاصم منیر کو ریٹائر کر دیا ہے، جبکہ فوج کی کمان ابھی تک ان کے پاس ہے، اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس پر آج یہ بتایا کہ چیف آف ڈیفنس فورس کے نوٹیفکیشن کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف آف ڈیفنس فورس کا نوٹیفکیشن وقت پر جاری کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف جلد وطن واپس پہنچ رہے ہیں، تو اس نوٹیفکیشن پر کسی طرح کی قیاس آرائی نہ کی جائے۔ تو قیاس آرائیوں کا موقع تو خود حکومت نے دیا، اب یہ بات کسی بھی ٹیکنیکل ماہر کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس میں قباحت کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے۔ اگر تو حکومت نے نوٹیفکیشن نہیں جاری کرنا اور آئین کی جو ترامیم ہے اس کے اوپر انحصار ہے، جیسے کہا جا رہا ہے کہ چونکہ آئینی ترمیم ہو گئی ہے تو نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں، تو پھر یہ بات بھی پبلکلی اناؤنس کر دی جائے کہ جی نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر نوٹیفکیشن ہی جاری کرنا ہے تو پھر اس کے لیے خاموشی کیوں اختیار کی گئی، اس سے بہت سارے ابہام پیدا ہوئے۔ تو اس نوٹیفکیشن کے نہ ہونے سے جو افواہیں پھیلی ہیں، جو پروپیگنڈا ہوا ہے، جو فوج کے اوپر طعن و تشنیع ہوئی ہے، جو فوج کے اختلافات کو لے کے باتیں ہوئی ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی فوج کے اندر جو ہے وہ ریزسٹنس ہے، نواز شریف نہیں چاہتے کہ نوٹیفکیشن ہو، یہ نوٹیفکیشن انہوں نے روکا ہوا ہے، مسلم لیگ نون ہاتھ کر گئی آرمی چیف سے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ اور پھر بہت سارے جنرلوں کو اگلوں نے گرفتار بھی کرا دیا، آئی ایس اے کے چیف کو بھی کرا دیا، کسی نے ان کو نیا آرمی چیف بنا دیا، پھر وائس آف آرمی چیف کا عہدہ بھی تخلیق کر دیا گیا۔ تو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ چسکے لینے کی بجائے اگر آپ سیدھا سیدھا کام کریں، جو کہ آپ کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آئینی ترمیم ہو گئی، اسی دن نوٹیفکیشن جاری کرتے، لکھتے کہ یہ نوٹیفکیشن فلاں تاریخ سے فلاں وقت سے قابل عمل ہوگا، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن یہ جو چسکا پوائنٹ ہے نا، یہ مجھے لگتا ہے کہ حکومت کے لیے کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے، اس سے بڑی کنٹروورسیز پیدا ہوئی ہیں۔ دوسرے بیان بازی کا ایک ماحول گرم ہوا ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں اس میں حصہ ڈال رہی ہیں، پیپل پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، پی ٹی آئی، جے یو آئی، تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے حصہ بقدر جثہ یہ ثابت کیا کہ سیاسی حالات خراب ہے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہارمنی پیدا نہیں کر سکے جس کا وہ اکثر مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام ہونا چاہیے۔ ان سب کا موقف یہ کہ وہ سیاسی استحکام ان کی مرضی کا ہونا چاہیے، ان کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب حکومت نے عمران خان کی بہنوں کے بھارتی چینل پر انٹرویو کو بہت برا منایا، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھارتی چینل پر بیٹھ کر پاکستان کو بدنام کر رہی ہیں، انہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ تو ماضی میں بھی کئی سیاستدان بھارتی میڈیا پر بیٹھ چکے ہیں، ان کے انٹرویوز ہوئے ہیں، تو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں دیکھیں جی آپ بھی تو وہاں پہ انٹرویو دیتے رہے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو سمجھانے کے لیے آپ کو ان جیسا دماغ چاہیے جو کہ ہر کسی کے پاس ہے نہیں۔ حالات و واقعات میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں حال ہی میں ایک جنگ ہوئی ہے اور کشیدگی جاری ہے، دوسری جنگ کا خدشہ ہے۔ آپریشن سندور کے بعد وہ آپریشن سندور 2 کے نام سے لانچ کر چکے ہیں، ایکسرسائز کر چکے ہیں۔ کسی وقت وہ پاکستان کے اوپر موقع دیکھ کر حملہ کریں گے، جب پاکستان اندر سے کمزور ہوگا، لڑ رہا ہوگا، اور کسی کے ہاتھ میں کمان نہیں ہوگی، قوت فیصلہ کمزور ہوگی، تو وہ اٹیک کر دیں گے۔ یہ جو انڈیا جنگ ہارا ہے مئی میں، اس کی ایک بڑی وجہ آپ کو پتہ ہے، یہ رافیل طیارے نہیں ہیں، بلکہ چین آف کمانڈ کا بھی ایشو رہا ہے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون آرڈر دے گا اور کہاں دے گا، اور جنگ کتنے دن رہنی ہے اور کتنے دن رکنی ہے۔ آرمی چیف جو بڑی فوج ہے وہ انتظار کرتی رہی کہ ہمیں کب موقع ملے گا، ہم گھس جائیں گے پاکستان کے اندر۔ فضائیہ سے اٹیک کرایا گیا، نیوی شپ لے کے سمندر کے اندر کھڑی رہی وکرانت کہ ہم پھٹیاں پہن دیں گے، لیکن ان کی چین آف کمانڈ اتنی ہوش پوش تھی کہ وہ فیصلہ نہیں کر سکے۔ یہ جو چیف آف ڈیفنس فورس کا پاکستان کے اندر عہدہ تحلیق کیا گیا نا، یہ اس جنگ میں ہی پتہ چلا کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں کمانڈ ہو تو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ جنرل عاصم منیر اس وقت چیف آف ڈیفنس فورس نہیں بنے تھے، لیکن یہ جو جنگ لڑی گئی 6 مئی سے 10 مئی کے دوران، اس ساری کو انہوں نے لیڈ کیا، ان کی ڈائریکشن تھی، وار پلان ان کا تھا، ڈائریکشن ان کی تھی، اور ان کی کمانڈ میں ہی فضائیہ نے اٹیک کیا، کمیونیکیشن بڑی سٹرونگ تھی، سارے فیصلے ان کو ٹیبل پر ہو رہے تھے۔ تو
انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ایک سمجھدار کمانڈر ہے، تو اس لیے ان کو اس وقت مسلح افواج کی کمان سونپی جا رہی ہے۔ تو پی ٹی آئی والے اگر یہ سمجھتے کہ چونکہ ماضی میں بھی سب انٹرویو دیتے رہے، تو ماضی میں حالات بڑے مختلف تھے۔ ماضی میں تو پاکستانی انڈیا کا دورہ بھی کرتے رہے ہیں، انڈین پاکستان کا دورہ کرتے ہیں، اب بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اگر پاکستان اور انڈیا کے تعلقات اچھے ہوں، مذاکرات ہو رہے ہو، بات ہو رہی ہو، تجارت ہو رہی ہو، تو آپ جم جائیں۔ آپ صرف انڈین میڈیا پہ بیٹھ کے انٹرویو نہ دیں، بلکہ انڈین فلموں میں کام کریں۔ بالی ووڈ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، تو اسکوپ بڑا ہے، اور پی ٹی آئی کے پاس تو ایکٹروں کی کمی نہیں ہے، تو ان کے لیے وہ راستہ کھل سکتا ہے۔ تو اب یہ جو اطاعت انور صاحب نے الزام لگایا کہ یہ بدنام کر رہی ہیں، یہ بھی کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہے، اور یہ بھی کہنا کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے، میرا خیال ہے زیادہ ہارش ورڈ انہوں نے استعمال کیے۔ حکومت کو اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے زیادہ ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ چیزوں کو بہتر کرنا چاہیے۔ یہ کام اور لوگوں کے کرنے کے ہیں، جو یوٹیوبرز کے اور ویلاگر کے کرنے کے کام ہے وہ حکومت کر رہی ہے، اور جو حکومت کے کرنے کے کام ہے وہ کوئی اور لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو سسٹم ہے نا، اس کی جو ترتیب ہے نا، وہ سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو گورنمنٹ نے ایک لمبی چوڑی چارج شیٹ جو ہے وہ پیش کی، جس میں کے پی کی گورنمنٹ کا بھی نام لیا گیا کہ وہ صوبے کے اندر نان کسٹم پیڈ گاڑیاں نہیں روک پا رہی، جو کہ دہشت گردی میں انوالو ہے، اور ایک بڑا ڈرگ کارٹل ہے کے پی کے اندر۔ کے پی کے میں پہاڑ کاٹے جا رہے ہیں، منرل چوری کیے جا رہے ہیں، کانوں کے غیر قانونی ٹھیکے چل رہے ہیں۔ وہ شیخ وقاص اکرم جن کا تعلق پنجاب سے ہے، وہ کے پی کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ کانوں کو ٹھیکے لے کے کام کر رہے ہیں۔ تو بات کسی حد تک درست ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت ڈرگ سمگلنگ کو باقاعدہ پروموٹ کر رہی ہے، اگر تمباکو مافیا ٹیکس دے تو 500 ارب کا ٹیکس وصول کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ان کا ایک موقف تھا، جو مجھے لگتا ہے کہ گورنر راج لگانے کے لیے چارج شیٹ کافی ہے۔ اس کا پی ڈی آئی والے آگے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا ہم منگل کو ڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دیں گے، اور معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان نے اس کی بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ ملی تو ہم بیٹھ جائیں گے وہاں پر، اور اس کے علاوہ تمام اراکین قومی صوبائی اسمبلی ہائی کورٹ جا رہے ہیں، اور ان کی فیملی کے ساتھ بیٹھیں گے۔ انہوں نے ہائی کورٹ اور عدالتوں کے سامنے دھرنے کی دھمکی دے رکھی تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے اس سے انہوں نے بیک آف کر لیا۔ تو تحریک انصاف نے باقاعدہ اس پریس کانفرنس میں شکوہ کیا کہ صوبے کو ضم اضلاع کے واجبات اور پولیس کی استعداد بڑھانے کے لیے فنڈز نہیں دیے گئے، وہی جو فاٹا کے اضلاع ضم کیے گئے ہیں۔ 3000 ارب روپے این ایف سی، این ایچ پی، آئل گیس ریزرو وغیرہ کی مد میں واجب الادا ہے۔ اب 4 دسمبر کو این ایف سی اجلاس ہوگا، تو اس میں وزیر اعلیٰ بھرپور مقدمہ لڑے گا۔ تو وزیر اعلیٰ کے لیے تو ابھی اپنی سیٹ بچانا مشکل ہے۔ جے یو آئی والے سیدھے مریم نواز کو دھمکی دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ زنانہ پاؤں گرم زمین برداشت نہیں کر سکتے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ عمران مغرب کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے، لیکن مغرب کے ایجنڈے پر موجودہ حکومت کام کر رہی ہے۔ انہوں نے پنجاب کے حوالے سے کہا کہ پنجاب کے حکمران عوام سے پنگا لینا بند کر دیں، اور بلال بھٹو نے کہا کہ این ایف سی وارڈ کے ساتھ کھیلنے والے آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پیپل پارٹی کسی ایسے فیصلے میں ساتھ نہیں دے گی جس سے وفاق کمزور ہوگا۔ تو اب بلال بھٹو کے بیان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ حکومت کو یہ بتا رہے کہ اگر وہ کے پی کے میں گورنر راج لگانا چاہتے ہیں تو پھر این ایف سی ایوارڈ کی بات مت کریں۔ تو یہاں پر تھوڑا سا سیاسی جماعتوں نے آج اپنے ہاتھ سینکے ہیں اور اپنے دل کی بھڑاسیں نکالی ہیں۔ مجھے لگتا ہے سنڈے سیاسی جماعتوں کا اپنے ووٹ بینک کو اور اپنے ووٹرز کو مطمئن کرنے کا ایک دن تھا، جس میں تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے مخالفین کو دھویا۔ خاص کر جے یو ایف اے کے بیانات خاصے گرم ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو باقاعدہ تھریٹ کیا جا رہا ہے، اور وجہ وہی کہ پنجاب میں گورنمنٹ نے علماء کو وظائف دینا شروع کیا ہے، یا تنخواہیں دینا شروع کی ہے، مؤذن کو اور امام مساجد کو۔ تو اس کے بعد پھر جے یو ایف اے بہت ان پر ناراض ہے۔ اب جے یو ایف اے نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ نے پیسے ہی دینا تو مساجد کے بل معاف کر دو۔ علماء کو پیسے دینے کا مقصد ان کو خریدنا ہے۔ تو پنجاب کے حکمران خوف کی فضا پیدا کر کے حکومت کرنا چاہتے ہیں، تو پولیٹیکل جماعتوں نے خاصے گرما گرم بیان دیے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کا سب سے بڑا افغان مہاجر کیمپ گردی جنگل کیمپ خالی کرا لیا گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ چاغی اور دالبدین رائفل نے تمام مہاجرین کو وہاں سے نکال کر ان کی رجسٹریشن کر کے ان کو افغانستان روانہ کر دیا ہے۔ اور یہ ایک بڑا کیمپ تھا جس میں ہزاروں گھر بنے ہوئے تھے، تو خالی گھروں کو اور دکانوں کو گرانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ اور ذرائع کہتے ہیں کہ اس کیمپ کے اندر
70,000 سے زائد افغان مہاجرین رہائش پذیر تھے. اب اس پورے علاقے کو خالی کرا لیا گیا. اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق والکر ٹرک نے 27ویں آئینی ترمیم پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور ٹرک نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان میں جلد بازی میں منظور کی گئی آئینی ترامیم عدلیہ کی آزادی کو کمزور کرتی ہیں اور ملک میں اختیارات کی تقسیم کے اصول کے خلاف ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ترامیم کی گئی ہیں ان میں مشاورتی عمل نہیں انجام دیا گیا، وکلاء سے یا اسٹیک ہولڈر سے بات نہیں کی گئی، تو یہ انسانی حقوق کے بالکل خلاف ہے. ابھی اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر کی جو تشویش ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، مگر ان کا سارا بس جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں چلتا ہے. ان کو ٹرمپ کے اقدامات نظر نہیں آتے، ان کو فلسطین کے اندر انسانی حقوق نظر نہیں آتے. حال ہی میں امریکی صدر نے جو مائیگرینٹس کے ساتھ کیا اور جس طرح ان کو وہاں سے نکالا، اس پر تو کوئی انسانی حقوق کا کمشنر نہیں بولا. لیکن پاکستان میں جب بھی کوئی کام ہوتا ہے جو کہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے، پاکستان کالا کرے، سیاہ کرے، سفید کرے، پاکستان اور پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے. کسی بھی ملک کو اس میں مداخلت کا یا تبصرے رائٹ کا کوئی حق نہیں ہے. لیکن انسانی حقوق کے حوالے سے جو بیان ہے اس کو ظاہر ہے اس وقت ایک ہی سیاسی جماعت صحیح طریقے سے اپنے حق میں یوز کر سکتی ہے، اور اس کا نام ہے تحریک انصاف. تو لگتا یوں ہے کہ یہ بیان جو ہے وہ تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کے لیے جاری کیا گیا. اب بات کرتے ہیں حکومتی اقدامات کی اور ان کو میسر عوامی حمایت کے حوالے سے. پنجاب کے اندر چند روز قبل وزیر اعلیٰ پنجاب نے محکمہ ٹریفک کو یہ وارننگ دی تھی کہ وہ ٹریفک سیدھا کر دے، خاص کر لاہور کا، ورنہ وہ کوئی نیا محکمہ بنا دیں گی. اس کے بعد سے پولیس والوں کو مل گیا لائسنس ٹو کل، اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے خلاف صرف لاہور میں نہیں بلکہ پورے پنجاب میں بھرپور کریک ڈاؤن شروع ہو گیا. پکڑ دکڑ، درجنوں ایف آئی آر، لوگوں کو گاڑیوں سمیت پکڑ کے ہتھکڑیاں لگا کر عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے، اور جو بھی بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سوار پکڑا جا رہا ہے اس کو کم از کم ایک رات تو حوالات میں گزارنا پڑے گی. تو قانون کے اوپر عمل درآمد ہم سب کا فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس طرح پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، اس پکڑ دکڑ میں کوئی تفریق بھی نہیں ہے. اب ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ خواتین، طلباء، معذور اور بوڑھے افراد، ان کے ساتھ ہم کیسا بیہیو کرتے ہیں. پبلک سینٹیمنٹ اس حوالے سے بہت زیادہ ہے. ہم ایک جذباتی قوم ہے، اور جو کہ ابھی تک جوائنٹ فیملی سسٹم کے تحت رہتی ہے، تو جس میں بڑے بوڑھے کے بارے میں تصورات مغرب کی نسبت بالکل مختلف پائے جاتے ہیں. پولیس میں ایف آئی آر درج ہونے کا مطلب یہ کہ پوری عمر کے لیے آپ کا نام جو ہے وہ کمپیوٹرائز لسٹ میں آ گیا. تو یہ عمل تھوڑا مجھے ہارش لگتا ہے، تھوڑا سخت لگتا ہے. میں نے کچھ ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا پر ملتان سے اور دیگر علاقوں سے جہاں پر پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، اور ہفتے کو بھی لوگوں کو کورٹ میں پیش کیا گیا تو سینکڑوں لوگ تھے. تو ایسا لگتا ہے کہ یا تو محکمہ ٹریفک کی چاندی ہو رہی ہے یا وکیلوں کی موجیں لگی ہوئی ہیں. وکیل اب منہ مانگی فیسیں، کیونکہ ہر ملزم کو اپنا کوئی نہ کوئی وکیل پیش کرنا ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے نہیں ہوتے جو اپنا مقدمہ خود بھی لڑ سکیں. ویسے تو وہ وکیل کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہمارے یہاں سب سے پہلے وکیل کو پوچھا جاتا ہے ہون کی کریے. لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے، تھانے کچہری سے لوگ ویسے ہی گھبراتے ہیں. تو قانون کا دبدبہ اور خوف یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو پکڑ کے ان کو خانہ پوری کے لیے ان کو عدالت میں پیش کریں. تو جب اس طرح کے آپ پروسیس کریں گے تو ایک تو عوام کے دل سے یہ خوف نکل جائے گا کہ کبھی پولیس انہیں پکڑ سکتی ہے، وہ ڈر نکل جائے گا. دوسرا یہ کہ کسی طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو ہتھکڑی لگی ہو، کسی بوڑھے کو ہتھکڑی لگی ہو، تو یہ بہت ہی خوفناک ماحول ہے. سب سے زیادہ شامت موٹر سائیکل سواروں کی آئی ہوئی ہے. تو بعض لوگوں نے اس کے اوپر کمنٹ کیا کہ ان کا شک ہے کہ اگلا نمبر سائیکل والوں کا ہوگا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اگلا نمبر پیدل چلنے والوں کا ہو سکتا ہے کہ آپ پیدل فٹ پاتھ پہ کیوں نہیں چل رہے، نیچے کیوں چل رہے ہیں. تو کسی کا منہ اگر سرخ ہو تو دوسرے کو تھپڑ مار کر اپنا منہ لال نہیں کرنا چاہیے. پاکستان میں ابھی انفراسٹرکچر اتنا زبردست نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر اتنا اچھا نہیں ہے، رشوت کا بازار گرم ہے. اس سے رشوت کے منہ کھل گئے ہیں. جو موقع پہ رشوت دے دے گا وہ چھوٹ جائے گا، جو نہیں دے گا اس کو اٹھا کے آپ ہتھکڑی لگائیں گے اور لے جائیں گے. اور اب تو چونکہ ایمرجنسی لگی ہوئی تو فوری طور پر کارروائی ڈالی جا رہی ہے. اور میری ذاتی رائے میں جو ٹریفک قوانین اپلائی کیے جا رہے ہیں وہ ہونے چاہیے. لوگ یورپ، دبئی اور دوسرے ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں قانون سخت ہے،
اس لیے نظام بہتر ہے، تو نظام کی بہتری کے لیے قانون اچھے ہونے چاہیے، تو اس لیے پاکستان میں بھی قانون نافذ ہونے جا رہا ہے۔ تو تکلیف اس بات کی، اگر ہم ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں بھی انہی اصولوں پر چلنا ہوگا۔ قانون سب کے لیے ہو تو معاشرہ ہی محفوظ بنتا ہے، میں اس بات سے ایگری ہوں۔ لیکن دوسری طرف پارٹی دیکھیں کون سی ہے نا، جن کے منہ کو رشوت لگی ہوئی ہے، تو یہ صرف ڈنڈے کے زور پر چل رہا ہے، اور اس کا نقصان عوام کے دلوں میں جب کسی حکومت کے بارے میں یہ بات بیٹھ جائے کہ وہ جو کچھ کر رہی ہے اس سے ان کو اذیت پہنچ رہی ہے، یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے، تو پھر وہ حکومت سیاسی حمایت کھو دیتی ہے۔ تو جو کام گورنمنٹ کر رہی ہے، بڑے سخت کام کر رہی ہے، تحریک لبیک پہ آپ نے پابندی لگائی تو پبلک نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا زیادہ، لوگ سمجھتے تھے کہ ہاں یہ جماعت کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ سب کے ساتھ یہی سلوک شروع کر دیں گے تو پھر لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا رسک لے رہی ہے گورنمنٹ۔ بے شک میں پھر بھی سپورٹ کرتا ہوں کہ قانون کی عملداری ہونی چاہیے، لیکن مجھے اس کے طریقہ کار پہ اور سسٹم پہ اختلاف ہے۔ یعنی آپ ایک محکمہ بنائیں اور کہیں سارے بدماش مار دو، بدماش مار دیے جاتے ہیں۔ آپ ایک محکمہ بنائیں، سارے منشیات فروش مار دو، مار دیے جاتے ہیں۔ قانون کہاں ہے؟ قانون تو یہ کہتا ہے کہ کسی کو پکڑو، ٹرائل کرو، عدالت میں لے کے جاؤ اور پتہ کرو کہ وہ صحیح ہے غلط ہے۔ اب چونکہ لوگ تنگ ہیں بدماشوں سے، منشیات فروشوں سے، تو کوئی رد عمل بھی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں، کیونکہ عدالتیں اور جو لا اینڈ آرڈر کے فورم ہیں وہ بھی کوئی زیادہ ایسے نہیں کہ جن کی تعریف کی جائے، لوگوں کو بڑا اعتبار ہو کہ نہیں نہیں عدالت میں جائے گا تو انصاف ملے گا، اس لیے عدالت سے پہلے ہی ماورائے عدالت نپٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو بیچارے عام آدمی ہیں، ان کے ساتھ بھی اگر آپ وہی بدماشوں والا اور گنڈوں والا سلوک کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ اب اس میں محکمے بھی آپس میں لڑ سکتے ہیں، پولیس والے جو ہے وہ سرکاری گاڑیاں بند کر رہے ہیں، پیرا فورس کی گاڑیاں بند کر دی، کچھ اور لوگ بند کر دی، تو یہ محکمے اگر آپس میں کھڑے ہو گئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تو یہ نظام جو ہے بلاسٹ ہو جائے گا۔ تو اس کو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا سمجھنے کی اور سمجھ کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی خبر ہے کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد بدل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اور پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 263 روپے 45 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 79 پیسے کمی کر کے نئی قیمت 279 روپے 64 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ تو یہ قیمتیں آئندہ 15 روز کے لیے نافذ العمل رہیں گی۔ اس کے علاوہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ہمشیرہ مریم ریاض بھٹو نے دعویٰ کیا ہے کہ 1 ماہ گزر چکا ہے، کسی کو بھی بشرا بی بی سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ یہ حکام نے 2 روز قبل یہ دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان کی ہر ہفتے میں 1 بار اہلیہ سے ملاقات کرائی جاتی ہے۔ اب تحریک انصاف جو کہ عمران خان کے لیے تو بات کرتی ہے، بشرا بی بی کے لیے بات کرنے والوں کی آوازیں کم ہو گئی ہیں۔ تو کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے معاون خصوصی شفیع جان، وہ بھی چھوٹے موٹے مصطفیٰ قریشی ہیں، بلکہ بہت مارتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گورنر آج لگانا چاہتے ہیں تو آج ہی لگا دیں۔ اس قسم کے ایڈونچر کی کوشش کی تو جو رد عمل آئے گا انہیں لگ پتہ جائے گا۔ تو پی ٹی آئی جو رد عمل دیتی ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ کتنا کہ رد عمل دے سکتی ہے۔ تو یہ جو دھمکیاں دیتے ہیں نا کہ لگ پتہ جائے گا، تو یہ پتہ تو 9 مئی کو بھی لگ گیا تھا، اور پھر 26 نومبر کو بھی لگ گیا تھا، اور پتہ انہیں نہیں لگا تھا۔ جس طرح عمران خان کی بہنیں یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کو کوئی نہیں مار سکتا ورنہ تباہی پھر جائے گی، تو کے پی کے حکومت کے وزراء بھی شاید یہی چاہتے ہیں کہ آپ بیل مجھے مار، اور ان کو شاید اندازہ نہیں ہے، اور یہ عمران خان کو بھی کبھی اندازہ نہیں تھا۔ ہاں صاحب نے جذبات میں آ کر اسمبلیاں توڑی، اگر وہ نہ توڑتے تو شاید ان کی جو پولیٹیکل مائٹ ہے وہ کم نہ ہوتی۔ تو اسی طرح گورنر راج کے حوالے سے بھی اگر کے پی کے گورنمنٹ اسے بچانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے اور صرف دھمکیاں دے رہی ہے اور کہہ رہی کر کے دیکھو، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ چاہتے ہیں حکومت ختم ہو جائے۔ اور یہ شفیع جان بیچارہ 4 دن ہوئے ہیں اقتدار میں آئے، وہ ربی سے اس کے پر نکل آئے ہیں، کہتے ہیں نا چوٹی کے پر نکل آئے ہیں۔ تو یہ وہ نادان دوست ہوتے ہیں جن کے ہوتے ہوئے آپ کو دشمنوں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔